بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا شریعت میں، اسلام میں کسی دن اور وقت کو خاص کر کے اس کے اندر نیک کاموں کا اہتمام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کچھ لوگوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً دہرایا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس قسم کا اہتمام دنوں کو خاص کر کے نہیں کرنا چاہیے، جو بدعت ہے، ناجائز ہے، خلاف شرع ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے وغیرہ۔ اور یہ لوگ جو ہے متبرک ایام سے پہلے نمودار ہوتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے افراد پر مختلف قسم کے طعنے اور مختلف قسم کے افتراء پردازیاں کرتے ہیں اور ان کو اس قسم کے نیک اعمال سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس خصوص میں ہمارے حیدرآباد دکن کے ایک جلیل القدر عالم دین، جن کو دنیا شیخ الاسلام والمسلمین محسن دکن امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام سے جانتی ہے، جن کا ادارہ جامع نظامیہ حیدرآباد دکن ہے، وہ اپنی شہرِ آفاق تصنیف بشر الکرام فی عمل المولد والخیام میں لکھتے ہیں، حضرت نقل فرماتے ہیں، شیخ الاسلام امام الشراح حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کا استدلال نقل فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتابوں میں میلاد النبی کی اصل پر حدیث شریف سے استدلال کو تھاما ہے، حدیث شریف سے استناد و استشہاد کیا ہے اور حدیث شریف سے میلاد کی حقیقت اور اس کی اصل کو ثابت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک جب مدینہ طیبہ میں ہوئی تو آپ نے یہود کو پایا کہ وہ محرم کے مہینے میں عاشورے کے دن 10 محرم الحرام کو روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان سے آپ نے روزہ رکھنے کا سبب پوچھا تو وہ لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، جس کے شکرانے میں ہم اس دن روزہ رکھ کر اظہار خوشی کرتے ہیں۔ تو جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد آپ خود بنفس نفیس عاشورے کے دن کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، یعنی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ عاشورے کے دن روزہ رکھے۔ اس حدیث شریف سے امام الشراح حافظ ابن حجر عسقلانی استدلال کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت عظمیٰ کسی خاص دن، کسی معین روز میں حاصل ہو تو اس دن کا اہتمام اس جیسے دنوں میں کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، اور ہمارے لیے بلکہ سائری کائنات کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی اور مسرت ہو کہ ہمارے درمیان 12 ربیع الاول کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک ہوا اور آپ کی ولادت طیبہ اس دن ہوئی، اور کون سی نعمت آقا علیہ السلام سے بڑھ کر ہو۔ اس دن تو مختلف قسم کے نیک کام جیسے صدقات ہے، اطعام طعام ہے، قراءت قرآن ہے، نعتیہ محافل کا انعقاد ہے، جو بھی جائز و نیک کام ہو اس کے ذریعے سے اس دن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی کے اس استدلال پر ہمارے شیخ الاسلام حضرت محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کچھ نکات کا استنباط فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ کے اس استدلال میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فرحت و انبساط نجات روز معین عاشورے کے دن ہوئی، واقعہ
مکرر نہیں ہے، واقعہ ایک دن ہوا لیکن ہر سال اس کا اہتمام ہو رہا ہے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ گو واقعہ مکرر نہیں ہے لیکن اس کی برکت کا اعادہ ہے، برکت میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے، وہ اس طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ ہم ایک سابقہ نبی موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے دن اظہار خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، تو اے امتیوں تم کو میری ولادت پر کتنی خوشی اور کتنا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن آپ کی غیرت طبع اور آپ کی غیرت مند طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے امتیوں سے صراحتاً یہ کہے کہ تم میرے میلاد کی خوشی مناؤ۔ اس کا آپ نے یہ طریقہ نکالا کہ اس دن خود اہتمام فرماتے تھے، 10 محرم عاشورے کے دن کا روزہ رکھ کر خود اہتمام فرماتے تھے، جس سے امت کو یہ اشارہ تھا کہ تم کو ہماری ولادت کی کتنی خوشی کرنا چاہیے۔ مزید حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اپنی ولادت طیبہ کی خوشی کی طرف امتیوں کو بلانے کے لیے آپ علیہ السلام ہر دوشنبہ پیر کے دن خود روزہ رکھتے تھے، روزے کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ امت اس دن کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو۔ لیکن یہاں بھی آپ کے غیرت طبع نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کا سبب بتلایا جائے، جب تک کہ سامنے سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کا سبب اور اس کی وجہ دریافت نہیں کی، آپ نے نہیں بتلایا کہ میں یہ روزہ اپنی ولادت کی خوشی میں رکھتا ہوں۔ آپ کی غیرت طبع کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے کلمات سے، اپنے الفاظ سے اپنی شان کو بتلائے، اپنی عظمت کو ظاہر کرے۔ آپ کی شان اور آپ کی عظمت تو یہ ہے کہ آپ ہماتن ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کو بجا لاتے ہیں، اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو نہایت اعلیٰ طریقے سے بیان کرتا ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ادھر حبیب کی یہ شان ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ حبیب اپنے مولا و آقا کی تائید میں اپنی زبان کو رطب اللسان رکھتے ہیں، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کی شان اور عظمت کو اپنے کلام پاک میں بیان فرماتا ہے۔ ان تمام سے یہ ثابت ہوتا ہے، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمۃ والرضوان لکھتے ہیں کہ سال کے متبرک ایام میں اہتمام کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔